من يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر اور امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، محدثین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، علماء، واعظین، خطبہ پر، کہ جن کی وجہ سے آج اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا. معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے رمضان میں کیا جانے والا نیکی کا ایک بہت بڑا کام جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروائی تھی، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنا، اور اسی حوالے سے چند گزارشات کو رات کے دروس میں بھی آپ کے سامنے رکھا تھا. رمضان اپنے ساتھ مختلف عبادات کو لے کے آتا ہے، اور رمضان کے اندر کون کون سی عبادت کتنی کرنی چاہیے اور کیسے کیسے کرنی چاہیے، یہ چند گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے. رمضان صرف انفاق فی سبیل اللہ کا نام نہیں ہے، رمضان کے اندر ایک نہایت اہم عبادت، یہ عبادت بھی ہے اور ندامت بھی ہے. وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے، اللہ رب العزت کے سامنے آئے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اعتراف جرم کرے، اور اعتراف جرم کر لینے کے بعد اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے اور ہاتھوں کو اٹھائے اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی کو مانگے. یہ انسان کو رمضان غیر رمضان پورا سال ہی کرنا چاہیے، لیکن رمضان کے ساتھ اس کی کچھ خاص مماثلت ہے. آپ اگر قرآن پاک کی ابتدا کریں گے، جس رحمان جس رحیم کے سامنے آپ نے ہاتھوں کو پھیلا کر اپنے لیے مغفرت کو طلب کرنا ہے، توبہ کو طلب کرنا ہے، وہ اپنے کلام اللہ کا، اپنی کتاب کا آغاز کس سے کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، اور پھر آگے چل کے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. صرف ابتدا کے اندر 4 مرتبہ یہ لفظ آ رہا ہے الرحمن الرحیم، پہلے 2 مرتبہ بسم اللہ کے اندر اور پھر 2 مرتبہ سورۃ فاتحہ کے اندر. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے رہتی دنیا تک، قیامت کی دیواروں تک ایک انٹروڈکشن، ایک تعارف اپنا کروانا چاہتے ہیں. میں اور آپ اس تعارف سے غافل ہیں. اللہ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کیجئے اس کتاب کو، اس کلام کو، ہر کام کو کس کے نام کے ساتھ؟ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. عام فہم زبان میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا، الرحمن، جو عربی گرامر طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں جانتے ہیں، الرحمن ایک خاص ڈائی ہے، یہ ایک خاص وزن ہے، یہ ایک خاص صیغہ ہے. اس کے اندر مبالغہ، اس کے اندر شدت، اس کے اندر عروج، اس کے اندر انتہا پائی جاتی ہے. کیا مطلب؟ جب بندہ نیند میں ہو تو اس کو نیند آ رہی ہے، لیکن جب نیند کی انتہا ہو جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نعمان.
جب پیاس کی انتہا ہو جائے کیا ہو جاتا ہے؟ عطشان. جب غصے کی انتہا ہو جائے، شدت عروج پہ ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ غضبان. یہ خاص ڈائی ہے جس کے اندر کسی چیز کا عروج، شدت پائی جاتی ہے. اللہ رب العزت نے عروج اور شدت اور انتہا اور مبالغے سے اپنا تعارف شروع کیا تاکہ بندے سمجھ جائیں کہ اللہ کی رحمت بے پناہ ہے، الرحمن. لیکن کسی بندے کے دماغ میں یہ آ سکتا ہے کہ جو شدت ہوتی ہے یہ تو عارضی ہوتی ہے، یہ تو وقتی ہوتی ہے، یہ تو کم بھی ہو جاتی ہے، پیاس بجھ جاتی ہے، کھانا کھایا بھوک مٹ جاتی ہے. کیا اللہ رب العزت کی جو رحم کی صفت ہے یہ بھی شدت پہ پہنچی اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی؟ نہیں. ساتھ ہی کون سی ڈائی استعمال کی الرحمن کے ساتھ؟ الرحیم. الرحیم کے اندر بھی مبالغہ ہے، الرحیم میں بھی بے پناہ رحمت ہے، لیکن ایک خاص چیز جو الرحیم میں ہے وہ آپ کو اور مجھے سمجھ آ جائے، ہمیں رب کی رحمت کا اندازہ ہو جائے. رحمان رحم کی شدت، عروج، انتہا، اور الرحیم یہ انتہا، یہ شدت تمہاری مخلوقات کی طرح نہیں ہے کہ تم نے پانی پیا پیاس بجھ گئی، تم نے کھانا کھایا بھوک ختم ہو گئی، بلکہ الرحمن کے ساتھ کیا ہے؟ الرحیم بھی ہے، جس میں استمرار ہے، جس میں کنٹینیوٹی ہے، جس میں تسلسل ہے، جس میں ہمیشگی ہے. کہ اللہ جو رحمان ہے اس کی یہ صفت رحم کی صرف ایک لمحے کے لیے نہیں، چند لمحوں کے لیے نہیں، بلکہ کب تک کے لیے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. الرحیم مستقل ہے. پھر آگے چل کے سورۃ فاتحہ میں بھی اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ یہ الفاظ کہے تاکہ مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. بتائیے کوئی بندہ گناہوں سے پاک نہیں ہے، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ایک عام فہم مثال، ایک ماں اپنے بچے کو ڈانٹ کے گھر سے نکال دے، بچہ جائے، کچھ دیر بعد خیال آئے کہ میں کہاں جا سکتا ہوں، ماں ہی کے تو پاس آنا ہے، واپس آئے دروازہ بند بھی ہو چاہے. اسلاف نے یہ مثالیں اس لیے بتائیں مجھے اور آپ کو، معاذ اللہ رب کے ساتھ تمثیل نہیں ہے، لیکن سمجھانا کیا مقصود ہے یہ بھی آگے چل کے بات آئے گی. واپس آتا ہے، دروازہ بند پاتا ہے، وہاں پہ لیٹ جاتا ہے. ماں کا غصہ کچھ دیر میں ٹھنڈا ہو گیا، ماں باہر نکلی بچے کو ڈھونڈنے کے لیے. کیا دیکھا؟ بچہ تو دہلیز کے اوپر ہی لیٹا ہوا ہے. ماں اس سے لپٹتی بھی ہے، اس کو پیار بھی کرتی ہے، اس سے محبت بھی کرتی ہے. ایک مثال یہ. اس مثال کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ نبی کریم خود آگے چل کے بیان کریں گے، آپ کے سامنے رکھوں گا. دوسری مثال، ایک باپ ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا مضبوط ہے، بچہ اس سے کچھ دیر کے لیے باغی ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے، ایک کمزور دشمن اس کو اچک لیتا ہے. ایک عرصے کے بعد باپ کو دیکھتا ہے، باپ کو آواز لگاتا ہے، اس دشمن سے مجھے بچائیے. باپ تو طاقتور ہے، باپ تو مضبوط ہے، وہ اس کو دشمن سے لازمی چھڑا لے گا. ان 2 مثالوں کو اسلاف نے بیان کیا اللہ کی رحمت کے باب کے اندر. اور حدیث کیا لے کے آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لانے سے پہلے محدثین واقعات کو بھی لاتے ہیں، احادیث کو بھی لاتے ہیں، تاکہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے. سمجھ آ جائے تو زندگی بدل جائے. حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے اندر ایک عورت کو دیکھا، صحابہ بھی ساتھ ہیں، وہ کیا کر رہی ہے؟ بچے کو ڈھونڈ رہی ہے. اس کا بچہ گم ہو گیا ہے، اس کا بچہ گم ہو گیا ہے، اس کو ڈھونڈ رہی ہے، اس کو تلاش کر رہی ہے. بڑی دیر کے بعد جب بچہ اس کو ملتا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، اس کا منہ چومتی ہے، اس کو اپنا دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے. صحابہ یہ واقعہ دیکھ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں. واقعہ عینی شہادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کہ مجھے اور آپ کو پچھلی 2 مثالوں کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث کافی ہے. کیا؟ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس کی رحمت نبی کریم ایک واقعے سے سمجھا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میرے صحابہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ یہ عورت اپنے اس بچے کو اس حالت میں،
اس حالت میں کہ جب بڑی دیر بعد اس کو ملا ہے، آگ میں پھینک دے گی؟ آگ میں پھینک دے گی؟ نہیں اللہ کے رسول، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قربان جائے بندہ اس رحمان کی صفت رحم کے اوپر کہ تمہارا رب اس ماں سے 70 گنا زیادہ بندے کو پیار کرنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ لوٹ کے اپنے رب کی طرف آ جاتا ہے نا، جس طرح وہ پہلا واقعہ ماں کی طرف بچہ آیا یا باپ کو بچے نے آواز دی، جب کوئی اپنے رب کی طرف پلٹ کے آ جاتا ہے یا رب کو آواز دے دیتا ہے، تو رب اس ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندے کو کبھی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ میں اور آپ غافل ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت اس قدر زیادہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہیں کہ بندہ نیکی کرے، رحمان ہے نا، رحمان ہے، رحیم ہے، ایک نیکی کرے اللہ بڑھ کے قبول کرتا ہے، ایک لکھتا ہے نہیں 10 لکھ دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا بازو اس کی طرف بڑھاتے ہیں۔ جو بازو بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ پورا آتے ہیں۔ جو چل کے جاتا ہے اللہ کی طرف، آج ہم نے چل کے جانا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہے۔ اور رحمت کتنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ بندہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد، سبحان اللہ کتنی عظیم حدیث ہے، کچھ دیر 6 گھڑی کے الفاظ بھی حدیث میں ملتے ہیں۔ اب 6 گھڑی کی مدت 6 گھنٹے ہے، 6 منٹ ہے، اس کی تفصیل موجود نہیں ہے حدیث میں، بس 6 گھڑی کا لفظ موجود ہے کہ 6 گھڑی اس نیکی کا خیال دل میں آیا، اب بھی نیکی کی نہیں، اللہ نے 1 کر کے لکھ دی، نیکی کر لی 10 کر کے لکھی گئی۔ گناہ کا خیال آیا، کوئی گناہ نہیں لکھا گیا، گناہ کر بھی لیا تو الٹے ہاتھ والے کو ابھی اجازت نہیں ہے کہ گناہ لکھ لے۔ کیوں؟ 6 گھڑی انتظار کرے گا، کس چیز کا؟ کہ یہ اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے آتا ہے کہ نہیں آتا۔ 6 گھڑی رکا ہوا ہے، ویٹ کر رہا ہے کہ اس بندے نے اللہ کی نافرمانی کر لی ہے، کیا اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ قربان جائیں رب کی صفت رحم کے اوپر کہ گناہ کر لینے کے باوجود ابھی لکھ نہیں رہا، صرف بندے کو دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ میری بارگاہ میں آ کے ندامت سے ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ غلطی ہو گئی، فرشتے کو حکم ہی نہیں، گناہ لکھنا ہی نہیں، کہہ دیا گناہ لکھنا ہی نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کر لینے کے بعد نادم اور پریشان ہو جاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ میرے بھائیوں یہ کتنی عظمت کی حدیث ہے۔ اللہ رب العزت اپنے رسولوں اور پیغمبروں سے مخاطب ہوتے ہیں، اپنے رسولوں اور پیغمبروں سے خطاب کرتے ہیں۔ امانت یا دروازہ نہ اب کھلنے دینا۔ اپنے رسولوں اور پیغمبروں سے کمال، ان کا جو پیغمبروں کا رسولوں کا کمال ہے نا، وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ان سے کلام کرتے ہیں۔ یہ تو ہے رسولوں اور پیغمبروں کی بات، اور جہاں پر ایک عام گناہ گار کی بات ہے، صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور کیا کہہ دیتا ہے؟ اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر۔ تو اللہ ہر بندہ جو گناہ گار ہے نا، جب بھی کوئی توبہ کر رہا ہے، یہ مغالطہ نہیں رہنا چاہیے، اللہ ہر بندے کی جواب نہیں دیتا، شاید کسی ایک کو، جب بھی کوئی بندہ یہ کہے گا نا اللہم اغفر لی، اللہ عرش کی بلندیوں سے اعلان کرتے ہیں اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا، فعلما پس وہ جان گیا ان لہو ربا، اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے اور گناہوں کو پکڑ بھی سکتا ہے۔ اسی لیے تو آ کے کہہ رہا ہے بندے کے دل میں کیا 2 خیالات ہونے چاہیے؟ پہلی بات، یا گناہوں پہ پکڑا جاؤں گا
یا اللہ کے سامنے ہاتھ کو پھیلاؤں گا تو اللہ گناہ معاف کر دے گا. صرف یہی دو خیالات ہیں. اللہ عرش کی بلندیوں سے اعلان کرتا ہے اس بندے کو ادراک اور شعور تھا کہ بندے کو پکڑنے والا ایک رب ہے اور بندے کو معاف کرنے والا ایک رب ہے. میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. ایک مرتبہ کی حدیث ہوتی کافی تھی کہ اللہ جواب دے رہا ہے. کہیں اللہ تو عبادت گزاروں کو، نماز میں کھڑا ہونے والوں کو جواب دیتا ہے، اور یہاں پہ اللہ گناہ گاروں کو جواب دے رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر وہی بندہ گناہ کرتا ہے. یہ مغالطہ بھی دور کر لیجئے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بار بار گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر وہی بندہ گناہ کرتا ہے، پھر وہی بندہ توبہ کرتا ہے. اللہ پھر عرش کی بلندیوں سے مسکراتا ہے، میرے بندے کو پتا اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا، پکڑ بھی سکتا ہے. میں نے اس کے گناہ کو معاف کیا. حدیث کے اندر معاذ اللہ آپ کو گناہوں کے اوپر انگیخت نہیں کر رہا، لیکن اللہ کو یہ عمل توبہ کا، رجوع کا، اپنی طرف پلٹنے کا جتنا محبوب ہے، اس کی صرف آپ کے سامنے چند باتیں رکھ رہا ہوں. تیسری مرتبہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر. اللہ آسمان کی بلندیوں سے کہتے ہیں اس کو پتہ ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہوں پہ پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے. اب اس بندے نے اتنی مرتبہ میری بارگاہ میں آ کے توبہ کر لی ہے، گناہ کرتا ہے بار بار، اس کو ادراک اور شعور ہے، اس کا ایمان پختہ ہے، اس کو پتہ ہے اس کا رب معاف کرنے والا ہے. اے میرے بندے، تو نے تیسری مرتبہ آ کے بھی میرے سامنے توبہ کی ہے، جا تیرے رب کا اعلان ہے، تیرے رب نے تیری موت تک تیری توبہ کو قبول کر لیا. اب اس حدیث کی جو تفسیر اگر آپ کے سامنے رکھی جائے آپ حیران ہو جائیں کہ جب اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کے بعد بندے کو معاف کر دیتا ہے نا، پھر بندہ ایک تو بڑے گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا، اور ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیتا ہے. بار بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرنا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں. کتنے زیادہ ہیں؟ شاید اللہ معاف نہیں کرے گا. 60 برس گستاخی میں گزار دیے، اب رجوع کریں گے تو معافی نہیں ہوگی. 70 برس گزار دیے، میں جوان ہوں، میں نے بڑی برائیاں کر لی، میں نے غیر محرموں کے چہروں کو دیکھ لیا، میں نے یہ گناہ کر دیا، میں نے یہ گناہ کر دیا. شاید اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ سنے گا نہیں. یہ اتنا بڑا دکھ ہے، یہ ابلیس کا وسوسہ ہے، یہ شیطان کا وہم ہے. شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ بندے کو اچک لے، اور رب کیا چاہتا ہے کہ اس کی مغفرت کی طرف بندہ دوڑ کے ایک مرتبہ آئے تو صحیح. صحیح حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ، دیکھیں ایک بندہ ہے، اس کے گناہ ہے کہ اس کے کھاتوں سے ایک الماری بھر جائے. ایک بندہ ہے اس کے گناہ اس کے کھاتوں سے کئی الماریاں بھر جائیں. ایک بندہ جس سے کمرہ بھر جائے، ایک بندہ جس کے کھاتوں سے، گناہ کے کھاتوں سے، کہ فلاں بج کے فلاں منٹ میں اس بندے نے یہ گناہ کیا، لکھا ہوا دفتر ہے، ریکارڈ ہے، وہ ریکارڈ بڑھتے 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 یہ مسجد کا حال بھر جائے، قصبہ بھر جائے، شہر بھر جائے، ملک بھر جائے. اللہ معاف کرے، اتنا ظالم بھی کوئی ہوگا کہ جس کے صرف کھاتوں اور رجسٹروں سے ملک بھر جائے. ہاں نبی کریم مجھے اور آپ کو اللہ کی رحمت کا ایک نظارہ دکھانا چاہتے ہیں. نبی کریم نے کہا ملک نہیں، بر اعظم نہیں، ایک بندہ اتنے گناہ لے کے آئے، اتنے گناہ لے کے آئے، مسند احمد کی حدیث، اتنے گناہ لے کے آئے کہ زمین سے لے کے آسمان، آپ جانتے ہیں سائنس کے طلباء کو اس وسعت کا اندازہ ہے، نوری سالوں کے اندر یہ پیمائش ہوتی ہے، زمین سے لے کے آسمان تک اس کے گناہوں کے رجسٹر موجود ہوں، اس کے گناہوں کے رجسٹر موجود ہوں، کھاتے موجود ہوں. وہ بندہ کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے صرف ایک مرتبہ یہ کہے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، اللہ یہ سارے کے سارے کھاتے ختم کر دیتا ہے. زمین سے لے کے آسمان تک کھاتے بھرے ہوئے ہوں، اللہ رب العزت سبحان اللہ سبحان اللہ، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اور تمہارا رب نہ صرف ان کھاتوں کو ختم کرتا ہے، ایک بندے کا کھاتا تھا ایک کمرے جتنا، ایک الماری جتنا، ایک ملک جتنا، یہ کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ کھاتے گناہوں کے لے کے آیا، رب کی بارگاہ میں نیکیاں نہیں لے کے آیا، گناہوں سے برا ہوا آیا، اور رب کو آ کے کہہ رہا ہے رب ساری زندگی گناہ کرتا رہا، مجھے معاف کر دے۔ رب اس کھاتے کو ختم کرنے کے بعد کیا کر رہا ہے؟ رب اس کھاتے کو ختم صرف نہیں کر رہا بلکہ جو جو گناہ لکھا ہوا ہے ان کو نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ تمہارا رب وہ ہے جو صرف گناہوں کو مٹاتا نہیں ہے بلکہ ہر گناہ کے بدلے اس کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ یہ عمل کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ دنیا کی واحد عبادت توبہ ہے، استغفار ہے، جو انسان کے گناہوں کو مٹاتی نہیں ہے بلکہ انسان کے گناہوں کو مٹا کے نیکیوں سے بدل دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین توابون۔ بتائیے گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار، اس کو نبی کریم کہہ رہے ہیں کل بنی آدم خطاء، ہر آدم کا بیٹا غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ٹھوکر کھاتا ہے۔ غلطی سے پاک اللہ نے اگر بنایا تو آمینہ کے لال کو بنایا، کوئی اور غلطی سے پاک نہیں ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ تَوَّابُونَ۔ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی کریم کس کو کہہ رہے ہیں؟ اور تم میں سے بہترین غلطی کرنے والے، غلطی کرنے والا بھی بہترین ہے، ہاں بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آ کے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم گناہ کرو ہی نہ، اگر تم گناہ کرو ہی نہ، اس سے مراد معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کرنا شروع کر دیں، لیکن اللہ کی رحمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر تم گناہ کرو ہی نہ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اوپر ایسی قوم بھیجے گا جو گناہ کرے گی اور اس کے بعد رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا لے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے، اور مثال جو دی ہے نا وہ اگر مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے، اللہ کے ساتھ مثال دینا اللہ کی شان کے لائق نہیں ہوتا مخلوقات کی، لیکن بات کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، کتنا، اس خوشی کی کیفیت کو نبی کریم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، یا کوئی مولوی نہیں رکھنا چاہتا۔ نبی کریم کہہ رہے ہیں ایک بندہ ہے، اس کے پاس سواری ہے، اس کے پاس سامان ہے، اس کے پاس زیادہ راہ ہے، اس کے پاس ہر چیز ہے۔ وہ ایک صحرا میں گیا، سواری چھن گئی، پانی چھن گیا، کھانا چھن گیا، ہر چیز چھینی گئی۔ اب اس بندے کو یقین ہو گیا کہ میں مرنے لگا ہوں۔ جس وقت اس کو 100% یقین ہو گیا میں مرنے لگا ہوں، اچانک اس کی سواری اس کے سامنے آئی، اچانک اس کا مال اس کے سامنے آیا، اچانک اس کا پانی اس کے سامنے آیا۔ وہ اتنا خوش ہوا کہ حواس باختگی کے عالم میں اس کے منہ سے کیا نکلا؟ اے رب تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کے اندر الفاظ الٹ نکلے، معاذ اللہ، اللہ سے مثال الٹ الفاظ کی نہیں ہے، لیکن نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ سواری کو دیکھ کر جس طرح یہ خوشی سے نہال ہو گیا، تمہارا رب کسی گناہگار بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ بتائیے ہم کس غفلت میں ہیں، ہمیں کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ اس رحمان رب، یہ جو رحمان رب ہے نا، اس نے زمین کے اوپر اپنی رحمت کا صرف ایک حصہ اتارا ہوا ہے، صرف ایک حصہ، جس کی وجہ سے ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے، بیٹا ماں سے پیار کرتا ہے، باپ بیٹے سے کرتا ہے، بھائی بھائی سے کرتا ہے، ہم سارے رشتہ دار، ہم میاں بیوی، جتنی محبتوں کے سلسلے ہیں اس ایک حصہ رحمت کی وجہ سے ہے۔ حتیٰ کہ چرند پرند درندے، آپ نے پرندوں کو بھی دیکھا ہوگا اپنے بچوں کے چونچ کے اندر دانہ ڈالتے ہیں، آپ نے درندوں کو بھی دیکھا ہوگا اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے محبت کے، الفت کے، معدت کے سلسلے ایک حصہ رحمت کی وجہ سے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ 100 حصوں میں سے باقی 99 حصے کس کے لیے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیرے اور میرے لیے، وہ تیرے اور میرے لیے ہیں۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل، سبحان اللہ، قربان جائیں نبی کی بات کے اوپر، اللہ کی شان کے اوپر۔ گناہ سارے دن میں کروں، گناہ پورا دن میں کروں، جب رات کا پہر آئے نبی کریم نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار۔ ہاتھ تجھے پھیلانے چاہیے تھے، اللہ سارے دن گناہ ہو گئے، اب شام ہوگی معاف کر دو، لیکن تیرا رب اتنی رحمت والا ہے کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل، رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے جو میری بارگاہ میں آ کے توبہ کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، پھر ساری رات گزر جاتی ہے، ہاتھ تجھے پھیلانے چاہیے، برائی کے اندر تو گرا تھا، برائی کے اندر تو لتھڑا تھا، لیکن صبح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پھر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کون ہے وہ گناہگار جنہوں نے ساری رات اپنا منہ کالا کیا، میری بارگاہ میں آ کے معافی مانگے، میں رب معاف کر دوں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہر لمحے میں کہیں سورج طلوع ہو رہا ہے، کہیں سورج غروب ہو رہا ہے، گویا 24 گھنٹے اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ کا منتظر ہے کہ ایک مرتبہ بندہ اس کی بارگاہ میں آئے اور رب اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے بار بار توبہ کرتے ہیں نا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ان کو بلائے گا، بار بار توبہ کرنی ہے۔ یہ غلط فلسفہ ہے۔ ہاں، گناہ رہتے ہوئے اس گناہ سے توبہ نہیں ہوتی، گناہ کو چھوڑنا تو پڑنا ہی ہے۔ انشاءاللہ رات کے دروس میں اس حوالے سے تفصیلی آپ کے سامنے اس بات کو رکھیں گے کہ توبہ کی جو شرائط ہے وہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بے شمار توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے گا، کہے گا فلاں گناہ یاد ہے؟ یاد ہے اللہ۔ فلاں گناہ یاد ہے اللہ، اگلے دن بھی کیا تھا، اس سے اگلے دن بھی کیا تھا، اس سے جی اللہ ہر روز گناہ کیا تھا، توبہ کر لیتا تھا، بار بار مجھے پکارتا تھا، مجھے ندا دیتا تھا، دنیا میں بھی تیرے گناہوں کے اوپر پردہ رکھا، جا آج قیامت کے دن جب کہ تیرے گناہ ان گنت ہیں، توبہ کے باوجود تو گناہ کرتا رہا، آج بھی میں تیرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہوں اور تجھے جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی رحمت کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہو تو شبیبہ غامدیہ ماعز بن اسلمی کے واقعات کتنے سنہری واقعات ہیں۔ انشاءاللہ ان واقعات کی تفصیلات بھی رات کے دروس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صرف شبیبہ غامدیہ کی توبہ کا لوگ سمجھتے ہیں قتل معاف نہیں ہوتا، قتل بھی معاف ہو جاتا ہے، 100 بندوں کا قاتل اس کے گناہوں کو بھی رب نے معاف کیا۔ کیسے کیا انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ زنا کا گناہ وہ بھی معاف ہو جاتا ہے، شرک کا گناہ وہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ وہ گناہ جس کی سنگینی کا اندازہ یہ ہے کہ 60 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھی جائے، ایک وقت کی برائی اور گناہ ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے تو زنا کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے 60 برس کی عبادت سے۔ یہ شبیبہ غامدی ہیں، یہ اللہ رب العزت نے نبی کریم اللہ سے ڈرنے والی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی ہیں، آ کے کہتی ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ کیا ہو گیا؟ برائی کا ارتکاب کر چکی ہے، تو برائی کا نتیجہ ظاہر ہونے دو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت بھی ہیں کہ برائی کا نتیجہ پتہ لگے اس بچے کا، پیدا ہونے والے کا کیا قصور ہے۔ برائی کا نتیجہ ظاہر ہوا، رسول اللہ کے پاس بھاگتی بھی آئیں، اے اللہ کے رسول برائی کا نتیجہ ظاہر ہو چکا ہے، آپ حمل سے ہیں، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا آپ کو پاک نہیں کیا جا سکتا۔ بچہ پیدا ہوا، شبیبہ نے کیسی توبہ کی، اس غامدی عورت نے کیسی توبہ کی کہ 9 مہینے بھی گزر گئے، دن رات اپنے گناہوں کو یاد کر کے
تڑپ رہی ہے، بے چین ہو رہی ہے کہ اللہ اسے پاک کر دے، اللہ اسے طاہر کر دے. پہلے دن کا بچہ اٹھائے نبی کی بارگاہ میں پیش ہوگی، اللہ کے رسول میری برائی کا نتیجہ ظاہر ہو گیا، اب تو مجھے پاک کر دیجئے. رسول اللہ نے کہا ابھی موقع نہیں آیا پاک کرنے کا، اس کو دودھ کون پلائے گا، اس کی پرورش کون کرے گا؟ جب تک یہ بچہ روٹی کا ٹکڑا خود نہیں کھائے گا میں تجھے پاک نہیں کروں گا. اور قربان جائیں اس عورت کی توبہ کے اوپر. حدیث کے الفاظ ہیں اس عورت نے 6 ماہ کے اندر بچے کو روٹی کھانے کا طریقہ سکھلا دیا. 6 ماہ کا بچہ اٹھائے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اے اللہ کے رسول آج تو پاک کر دیجئے، ایک لمبا عرصہ بیت چکا، گناہ رات کو سونے نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد رجم کو جاری کیا. خالد ابن ولید بھی پتھر مارنے والوں میں شامل ہیں. ایک پتھر مارتے ہیں، عورت کے ماتھے پہ لگتا ہے، خون کا فوارہ پھوٹتا ہے، خالد ابن ولید کے کپڑوں پہ گر جاتا ہے. خالد ابن ولید کہتے ہیں معاذ اللہ، ناپاک عورت جاتے جاتے میرے کپڑوں کو بھی ناپاک کر گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارا منظر دیکھ رہے ہیں بے چین ہو کے اٹھے، خالد کے پاس آئے، کہا خالد تو نے بڑی کڑوی بات کی ہے، تو نے بڑی تلخ بات کی ہے، تجھے کیا پتا اس عورت نے کیسی توبہ کی ہے. اگر ٹیکس لینے والا ظالم فاسق فاجر حکمران جو ہزاروں لاکھوں لوگوں سے ٹیکس لے کے اپنے گناہوں کو بڑھا رہا ہوتا ہے، اگر وہ بھی ایسی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول کرے. اور اسی طرح ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اگر مدینہ کے 70 گناہگار بڑے بڑے گناہگار ایسی توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا. معزز سامعین گرامی قدر، آپ کو کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ اور یہ جو فلسفہ ہے نا، اسلامی سزائیں، یہ قرون وسطیٰ کی سزائیں ہیں، یہ ظالمانہ اور وحشیانہ ہیں، ہرگز نہیں. یہ انسان کو پاک کرنے والی، صاف کرنے والی، معاشرے کی تطہیر کرنے والی، معاشرے میں اللہ رب العزت کے نظام کو نافذ کرنے والی ہیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس حوالے سے انشاءاللہ رات کے دروس میں ہمارا جو موضوع ہے وہ موت کا چل رہا ہے، لیکن انشاءاللہ توبہ استغفار کے حوالے سے چند واقعات کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کی بعد دیگر پہلوؤں کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے. تو آپ سب ساتھی رات کے دروس میں بھی شرکت کریں. گفتار بھی ہے، کردار بھی ہے، ہم حق کے علم بردار بھی ہیں، اپنوں کے لیے